اس بات کی امید رکھیں. ظاہر ہے آپ اکنامکلی چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک معاشی عدم استحکام کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے, یا سیاسی عدم استحکام کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے معاشی عدم استحکام سے. سو اب جب پاکستان میں ایک گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے, سامنے پورا ایک منظرنامہ کلیئر ہو گیا ہے, تو ایک انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے, ایک اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیے کہ ایک انویسٹر یہ سوچتا ہوگا کہ بہرحال چلیں ایک سمت تو متعین ہو رہی ہے کہ بھائی اب یہ حکومت ہے, یہ اپوزیشن ہے, یہاں اس کی حکومت ہے, یہاں اس کی حکومت ہے. کم از کم وہ جو غیر یقینی صورتحال ہے, وہ جو پتہ نہیں ہوتا ہے بہت بڑا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ تو نہیں آ جائے گا, پتہ نہیں وہ تو نہیں آ جائے گا, نظام تو نہیں گر جائے گا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اس سب پتہ نہیں سے جب جان چھوٹے گی اور جب معلوم ہوگا کہ ہاں یہ گورنمنٹ ہے جو کہ فیصلے کرے گی, اچھے کرے گی, برے کرے گی, غلطیاں کرے گی, اچھے کامیابیاں حاصل کرے گی, کم از کم وہ اس صورتحال سے بہتر ہے. کین وی ایکسپیکٹ اکنامکلی اسپیکنگ ایٹ لیسٹ دا ورسٹ از اوور؟ خرم صاحب. جی بالکل, دیکھیں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ہونا اور ایک اکنامک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ کلیئرٹی, ڈائریکشن اور پلان, یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پالیسی کنسسٹنسی, یعنی کہ حکومت کے آنے کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اس کی جو پالیسیز ہوں اس میں کنسسٹنسی ہو. یہ وسیم صاحب تین چار چیزیں اگر ڈیفائن ہوتی ہیں تو انویسٹر دنیا کا اس ملک میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایکو سسٹم کام کر رہا ہے. تو اگر یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ جی گورنمنٹ کون بنانے جا رہا ہے, اور اکنامک ٹیم سب سے امپورٹنٹ اب یہ ہوگا کہ اس گورنمنٹ, کولیشن گورنمنٹ تو سب کو پتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہی بننی ہے, تو کولیشن گورنمنٹ کے اندر کون سی وہ ٹیم ہوگی جو کہ قرضوں کو مینج کرے گی, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان کا. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی, جو کہ ایک بہت بڑا ہماری ضرورت ہے. اور انرجی کے مسئلے اور ٹیکسز کے ایشوز, ٹیکسز کو کم کرنا, انرجی سپلائیز کو بہتر کرنا, تاکہ انویسٹر کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ملے اور بہتر طریقے سے اکنامک گروتھ ہو اور امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور مہنگائی بھی نیچے آئے. تو یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اسٹاک مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے چیزوں پہ, جس کو مرکری بھی کہتے ہیں اکانومی کا. تو آپ ڈو وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی فائنلی کچھ ذرا بہتر اثرات اس سارے پیش رفت کے ڈیولپمنٹس کے دیکھنے میں آئیں گے؟ ایبسلیوٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلیئرٹی آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ ہو یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو یا لوکل انویسٹمنٹ ہو, یہ سارے وسیم صاحب اس حساب سے چلتے ہیں کہ اب جو ہے گورنمنٹ آ گئی ہے یا ایٹ لیسٹ اناؤنسمنٹ ہو گئی, تو اس پہ ایک انیشیل ریئیکشن آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ دیکھیں جب سے الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی تک اب ٹل ناؤ اگر گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی تو اسٹاک مارکیٹ میں کم سے کم کوئی 7 سے 8% کا ڈکلائن آ چکا ہے. آپ دیکھیں 66,000 پہ مارکیٹ چلی گئی تھی, پوائنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ 60,000 سے بھی نیچے آ گئی ود ان 7 days. یہ میرے خیال میں پچھلے 30 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے وسیم صاحب کہ اسٹاک مارکیٹ اپنے 2008 سے ایٹ لیسٹ اب جا کے ہوا ہے کہ مارکیٹ جو ہے الیکشن کے بعد نیچے آئی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ فورن کلیئرٹی آتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی ہو, اس کے بعد فوراً سے مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ریئیکشن آتا ہے. یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا کہ نیگیٹو ریئیکشن آیا. ہوپ فلی اناؤنسمنٹ کے بعد جیسے جیسے اکنامک ٹیم آتی ہے, جیسے جیسے پلان سامنے نظر آتا ہے, جلدی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اس سے ہمارا خطرہ جو پاکستانی روپی کا ہے وہ بھی ٹلے گا. آگے جاتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے, ہمارے پاس ڈالر انفلو بھی بہتر ہوگا اور اسٹاک مارکیٹ اسی حساب سے آپ کو امپروو ہوتے ہیں. یعنی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے خرم صاحب میں اگر یہ کہوں, چونکہ ہم جب عام لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بزنس کمیونٹی سے, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی سب سے زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ یار یعنی آج سے 4-6 مہینے پہلے چلے جائیں یا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ یار ہمیں پتا تو کہ آگے ہونا کیا ہے, ابھی یہی نہیں پتا کہ گورنمنٹ آج ہے تو کل ہے یا نہیں ہے, یہ کل صبح الیکشن میں تو نہیں جا رہی, پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, پھر کیئر ٹیکر آ گیا تب بھی ہے پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کیئر ٹیکر 4 سال تو نہیں بیٹھ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ جو اور وہی کہتے تھے کہ بھائی جو بھی ہے مطلب جس کا جو بھی سیاسی نظریہ ہو وہ سارا سب کو اپنا رائٹ ہے, لیکن کہتے تھے یار کم از کم کوئی بھی ایک سیاسی سیٹ اپ دو جس میں بتاؤ کہ بھائی یہ حکومت ہے, یہ وفاق میں, یہ صوبوں میں یہ فیصلے لیں گے اور اس طرح چلے گا. ایک ڈائریکشن تو پتا تو کہ اس طرح چلنا ہے اب اگلے 4-5 سال ملک. تو کم از کم ان سارے جو کوسچن مارکس ہیں ان سے تو ہم ان کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ نئے مسائل کا سامنا ہوگا. وہ جو پرابلمس ہے کہ یار ہوگا کیا پتہ نہیں, ایک سمت تو اس سے تو جان چھوٹ گئی. اب خرم صاحب میں اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں گا وسیم بھائی کہ جو سرٹینٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے, اس میں اگر آپ کو ریٹرنز کم بھی ہوں, اس میں آپ کو پروفٹس کم بھی ہوں تو پرابلم نہیں ہے. اس سے بہت بنسبت اس کے کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ سمت کیا ہے اور کون اس کو لے کے جا رہا ہے,
یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پروفٹس کم ہو تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ڈائریکشن نہ ہو, انسرٹینٹی ہو, تو وہ انویسٹر کی دشمن ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ڈیولپمنٹ اچھی ہے اور ایک گورنمنٹ کا پتہ چلنے جا رہا ہے, پلس اکنامک ٹیم پتہ چلے گی. تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اکنامک مارکیٹس میں اور یہ فائنینشیل مارکیٹس میں اور اکنامکلی اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی اور انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ جو ریفارمز ہم بولتے آئے ہیں کہ ریفارمز کرنے ہیں, انرجی ریفارمز, ٹیکس ریفارمز, آپ کی جو ہے وہ سول گورنمنٹ کے ریفارمز اور بہت ساری چیزوں کے ریفارمز جو آپ کو ٹھیک کرنے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا, اس ملک کا پوٹینشیل ریئلائز ہوگا اور انشاءاللہ ہم گروتھ پیٹرن پہ چڑھیں گے. انشاءاللہ وی ہیو آل دی ریزنز ٹو بلیو کہ ایسا ہوگا, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ.